بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لائیو چینل میری نظر میں سعید رشید آپ سے ایک دفعہ پھر خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ اس وقت پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ دنیا کے لیے بہت ہاٹ ٹاپک ہے، اس لیے کہ یہ جو جنگ ہے یا یہ جو ایشو ہے یہ دو نیوکلیئر پاور انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں ہے، اور جس کا حل ہونا اب بہت ضروری ہے، نہیں تو یہ دنیا کے لیے ایک بہت ہی خطرناک قسم کا آگے کے لیے جنگ کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ میں اس میں آپ کو پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا، اس کے بعد آج کے حالات بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس کشمیر کے ایشو کے اوپر۔ ویسے تو کشمیری اپنی جنگ 1931 سے کر رہے ہیں، جب ڈوگرا حکومت تھی وہاں پاکستان آزاد ہونے سے پہلے۔ ایک نماز کے اوپر انہوں نے 30 لوگوں کو شہید کر دیا تھا، مگر وہ اسٹرگل چلتی رہی، اور 1947 میں جب یہ پاکستان آزاد ہوا، جس میں یہ ڈیسائیڈ تھا کہ جو مسلمانوں کی اکثریتی جگہیں ہیں وہ مسلمانوں کے مطلب پاکستان کو ملے گا، اور جہاں پر ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ ہندوستان میں جائے گا۔ مگر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اور بھی جگہ وائلیشن ہوئی تھی، مگر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سیریس قسم کی وائلیشن ہوئی، اور پاکستان کو جو کشمیر جہاں پر 80 سے 90% مسلمان اکثریت تھی وہ پاکستان کے حصے میں نہیں آیا، اور انڈیا نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس طرح پاکستان وہ کلیم نہیں کر سکا۔ مگر جب احتجاج ہوا تو انڈیا اس وقت UN میں خود گیا، اور اس نے یہ بات کہی کہ میں ایک دفعہ پھر ادھر ریفرینڈم یا الیکشن کراؤں گا، اور یہاں کی عوام جو بھی رائے دے گی، چاہے وہ پاکستان کے حق میں ہو چاہے ہمارے حق میں ہو، ہم اس کے حساب سے اس کا ڈیسائیڈ کریں گے۔ مگر ایسا نہ ہوا، اور پھر ایک جنگ ہوئی جو پاکستان اور انڈیا کی ہوئی، جس میں ہمارے بہت لوگ شہید ہوئے۔ یہ میجر طفیل شہید بھی اسی محاذ پہ شہید ہوئے تھے، جن کی ہم نے شہادت کا دن 2 دن پہلے منایا ہے، اور عظیم لوگ تھے جنہوں نے وہ جنگ کی، اور جو اس وقت کشمیر کا حصہ ہمارے پاس ہے یہ اسی شہیدوں کی وجہ سے آج ہمارے حصے میں ہے۔ اور اس جنگ میں ہماری فوج کے ساتھ بہت سارے قبائلی جو کہ جنگجو تھے انہوں نے بھی حصہ لیا۔ میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اسلام کے خاطر، مسلمانوں کے خاطر جنگ کی، اور یہ حصہ ہمیں دلوایا، اور باقی حصہ انڈیا کے پاس ہے، اور جو اب تک 70 سال سے ڈسپیوٹ چل رہا ہے۔ پہلے تو انڈیا تھوڑا بہت اس بات کو مانتا بھی تھا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں، ہم کرتے ہیں، اور الیکشن اور یہ، مگر اب 8-10 سال سے جب سے یہ مودی صاحب کی حکومت آئی ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہندوؤں کی پارٹی ہے، اور ان کا صرف اور صرف ایم یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہے وہ کشمیر میں ہو یا کسی اور جگہ ان کو کرش کرو اور ان کو غلام بنا کے رکھو۔ اور پچھلے سال انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن سے کشمیر کا جو ایک انڈیپینڈنٹ ریاست تھا وہ بھی ختم کر کے انڈیا کے اندر ضم کر دیا، اور اسی 2 سال سے کشمیر کے اندر بہت تیزی سے انڈیپینڈنس کی، آزادی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم غور کریں، میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو ایوب خان کے وقت میں، بھٹو صاحب کے وقت میں، جب بھی کوئی 14 اگست 6 ستمبر کوئی اچھا ہمارا تہوار آتا تھا تو وہاں پر ہم اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو تقریر ہوتی تھیں اس کے اندر زیادہ تر ٹاپک کشمیر کا ہوتا تھا، اور ہم ایک ایک بچے کو یہ بات بتائی جاتی تھی کہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مگر کشمیر لیں گے، اور وہی موٹیویٹ کرتا تھا ہمارے سارے بچوں کو۔ اور وہی جنریشن آج جو 50-60 سال کی عمر میں ہے، اور ان کے اندر وہی موٹیویشن ہے کہ یہ کشمیر ہمارا ہے۔ اور اب جو ہماری نئی جنریشن آئی ہے اس نے تھوڑا بہت تو پڑھا ہے کتابوں میں، مگر ان کی موٹیویشن لیول اتنا نہیں تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں 1980 اور 90 کی دہائی میں جب افغانستان کی وار چل رہی تھی، جہاد چل رہا تھا، اس وقت بھی یہ موومنٹ پاکستان سے چلی، اور پاکستان سے بہت سارے تنظیموں نے، مجاہدین نے کوشش کی کہ ان کو سپورٹ کریں جہاد کے سلسلے میں، اور
اس کشمیر کا کوئی فیصلہ کرائیں، مگر بدقسمتی ہماری بھی اور کشمیریوں کی کہ وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا، اور اس کے بنسبت پاکستان کو انہوں نے ایک ٹیررسٹ ملک کے طور پہ ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا کہ یہ یہاں سے ٹیررسٹ بھیجتے ہیں۔ وہاں کے لوگ تو مطمئن ہیں، وہاں کے لوگ تو کچھ چاہتے نہیں ہیں۔ یہ پاکستان ہے جو یہاں سے جا کے وہاں پر فساد کرتا ہے، تو اسے روکا جائے، اور اس کو UN میں اور ڈفرینٹ فورم پہ اٹھایا، جس کی وجہ سے ہمیں بیک فٹ پہ آنا پڑا، اور پھر یہ ساری ہلکے ہلکے چیزیں ختم ہونی شروع ہو گئی۔ مگر اس درمیان میں 9/11 کا واقعہ ہوا، اور 9/11 کے واقعے کے بعد یہ جو جہاد کی تنظیم، جہاد کا جو کانسیپٹ تھا، یہ پاکستان سے یہ سمجھ لیں کہ بالکل ٹیبل ٹرن ہو گئی۔ جو ایک پہلے موٹیویٹ کرتے تھے لوگوں کو، جو لوگ ہمارے مفتی حضرات، ہمارے علماء حضرات، ہمارے اسکالر کہ جہاد پاکستان میں یا مسلمانوں پہ کس وقت فرض ہوتا ہے، اور جہاد کی بیسک ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ جب کوئی خطے میں مسلمانوں پہ مشکل آ جائے اور کوئی نان مسلم حکومت ان پہ ظلم کرے، تو دنیا کے تمام مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ مگر یہ والا موشن، یہ موٹیویشن یہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ 9/11 کے بعد 2000 میں پاکستان کے اندر اتنا ٹیررسٹ اٹیکس کروائے انڈیا نے، اسرائیل نے اور امریکہ نے، کہ پاکستان کا ایک ایک آدمی اس میڈیا کے تھرو، اور یہ 2000 کے اندر جو ہمارے ایک بقرات وزیر ریلوے ہیں اس وقت وہ اس کے وزیر تھے اپنے براڈ کاسٹنگ کے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے 200 چینل پاکستان میں، یہ اعزاز مجھے حاصل ہے، اور میں کہتا ہوں شرم کریں شیخ رشید صاحب، یہ اعزاز نہیں ہے، یہ آپ کی شرم کا ہے، آپ معافی مانگے اس 200 چینل کی وجہ سے۔ بتائیں دنیا میں کہیں 200 روپے میں 200 چینل ملتے ہیں؟ امریکہ میں ایک چینل لینے کے لیے آپ کو $10 دینے پڑتے ہیں، یہاں 200 روپے میں 200 چینل، اور ان 200 چینلز نے کچھ اس میں اچھے بھی تھے، مگر باقی چینلز نے اس طرح سے میڈیا سے ٹرائل کیا کہ آج وہ سارے طالبان، آج وہ جو مجاہد تھے 1980 کے، وہ سارے ٹیررسٹ ہو گئے۔ اور امریکہ نے بھی اپنے میڈیا جو رات دن ان کو وائٹ ہاؤس بلاتا تھا، ان کی مہمان نوازی کرتا تھا، اور انہیں جہادی بنا کے رشیا کے خلاف لڑایا، اور آخر ایک دن رشیا کو انہوں نے مار بھگایا، اور اس کے بعد انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا ان مجاہدین کا کیا ہوگا، اور ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا، اور ان پہ ڈرون حملے کرنے شروع کر دیے 9/11 کے بعد، اور سارا اکاؤنٹ میں ان کے ڈال دیا کہ یہ جو ہے طالبان نے کیا ہے، یہ القاعدہ نے کیا، اور میڈیا نے اس طرح پروپیگنڈا کیا کہ ہمارا عام شہری، عام ہمارا دین والا آدمی بھی اب تھوڑا بہت اس پہ چلا گیا۔ میں یہاں پر عمران خان کی مثال دیتا ہوں۔ عمران صاحب رات دن جو بات کرتے تھے ظلم ہو رہا ہے، یہ ڈرون اٹیک جو ہو رہے ہیں، یہ سب ظلم ہو رہا ہے، مگر ایک دن وہ بھی اب اس بات پہ ہو گئے کہ یہ جنگ ہماری ہے، جبکہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی، یہ اس وقت کے حکمرانوں نے بیل مجھے مار والی بات ہے اور جنگ لے لی۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے جو مسلمان ہیں ان کا یہ ایک نفسیات ہے کہ وہ جس کا دوست ہوتے ہیں اس کے دوست ہوتے ہیں، اور جو دشمن کا دوست ہوتا ہے وہ اس کو بھی دشمن سمجھتے ہیں، اور اس طرح یہ ہم نے اپنی جنگ اپنے لیے خود ہی کھڑی کر لی۔ اور وہ سارے لوگ جو پاکستان کے اندر جہاد کے پیروکار تھے ان کو ہم نے نظر بند کر دیا، انہیں اریسٹ کر دیا، انہیں UN نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ہمیں بھیجو، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ انڈیا میں ٹیررزم کرتے ہیں، اور 2-3 انڈیا میں واقعات ہوئے۔ اس کے بعد سے پاکستان کے اوپر یہ اتنا بڑا میڈیا کا ایک میڈیا ٹرائل ہوا، جس کی وجہ سے یہ جہاد بالکل ہمارے ملک سے بیک فٹ پہ چلا گیا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ آج کے حالات میں، آج کے دنیا کے سینیریو میں پاکستان یا دنیا کوئی اور مسلمان ملک، خاص طور پہ سعودی عرب، اس کے ساتھ 40-45 مسلمان کنٹری ہیں، OIC اس کے ساتھ ہے، کہ اس طرح کا کوئی سٹیپ لے کہ کشمیر کے لیے جہاد ہم پہ لازم ہو گیا، اور دنیا کے سارے مسلمان جہاد کے لیے نکلیں اور کشمیر کو آزاد کریں۔ 1-2 ملک ہیں پاکستان کے ساتھ، جس میں ایران، ترکی اور ملیشیا ہے، جو ہمارا کشمیر پہ ساتھ دیتے ہیں۔ باقی اگر آج بھی ووٹنگ کرائی جائے تو آپ دیکھیے گا یہ جتنے ملک ہیں مسلمان، یہ انڈیا کی سپورٹ میں ووٹ دیں گے، اور پاکستان کے نہیں، اور کشمیر کے نہیں۔ تو یہ تو حال ہے ہماری
फॉरेन पॉलिसी का कि हम बिल्कुल तना रह गए, तो हम जहाद के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। अगर जहाद के बारे में किसी ने सोचा भी या कोई वर्किंग भी की तो ये ऐसे हालात कर देंगे कि हमें बिल्कुल टेररिस्ट डिक्लेयर करके हमें बिल्कुल सील कर देंगे, हमारे ऊपर पाबंदियां लगा देंगे। तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी पाकिस्तान में या दुनिया से कोई एग्जीक्यूट करा सकता है, जो कि अगर मैं दीनी लिहाज से देखूं तो यही हमारे पर फ़र्ज़ है। क्यों पाकिस्तान में या दुनिया से लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों की बेहरमती कर रहे हैं, और उसके बावजूद मुसलमान अभी जहाद के लिए तैयार नहीं है। तो अब मैं आता हूँ दूसरे ऑप्शन पे। मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें दूँ। पाकिस्तान का 2000 के अंदर जो हमारा जीडीपी था वो था कोई $28 बिलियन या $30 बिलियन। उस वक्त इंडिया का था $100 बिलियन, और आज जीडीपी इंडिया का है 2 ट्रिलियन 2000 बिलियन, और पाकिस्तान का है 230 बिलियन। अंदाज़ा लगाइए कि हम इकनॉमिकली कहाँ चले गए। 2000 में हमारा बजट था 1.1 ट्रिलियन का और इंडिया का था 2.1 ट्रिलियन का। आज इंडिया का बजट है हमारा है 4.2 ट्रिलियन का और इंडिया का है 23,000 ट्रिलियन का। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कहाँ निकल गया इकनॉमिकली और हम कहाँ हैं। इसलिए कि इस 9/11 के बाद हमारे हुक्मरानों ने इतनी बड़ी गलती की है, जंग अपने हिस्से में ले ली, और जिसके नतीजे में 10 साल हमारा मुल्क पैसों से भी हमने बिलियंस में $70 बिलियन का नुकसान उठाया। 70,000 हमारे लोग शहीद हुए, और उन शहीदों का खून रागाया नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ये ज़रूर रंग लाएगा, और हम अपने में लग गए और हम कोई इकनॉमिकल चेंज ना ला सके, और उस वक्त के हुक्मरान सिर्फ इसमें लगे रहे कि किसी तरह ये टेररिस्ट, हमारी फ़ौज, हमारी सारी डिफेंस फोर्सेस का फोकस इस टेररिस्ट अटैक्स पे रहा। और इसी दरमियान में अफ़गानिस्तान से भी इस तरह की हरकतें होने लगी कि पाकिस्तान की एक डिवीज़न फ़ौज अफ़गानिस्तान पे भी लगानी पड़ी, और इंडिया ने अफ़गानिस्तान के थ्रू हमारे ऊपर इस तरह के अटैक्स कराए कि जिससे हमें संभलना मुश्किल हो गया, और इकनॉमिकली हम वीक होते चले गए। और आज देखें हम कहाँ खड़े हैं और इंडिया कहाँ खड़ा है। और इंडिया ने इस 2000 के बाद, और मैं तो समझता हूँ ये जो 9/11 के बाद ये अमेरिका ने प्लान करके, इसलिए कि उसे पता था कि अब हम न्यूक्लियर स्टेट बन चुके हैं, उन्होंने प्लान करके ये 9/11 पाकिस्तान की जंग छेड़ी, और पाकिस्तान को इकनॉमिकली, इसलिए कि देखें अब जंगों से मसले हल नहीं कर सकता अमेरिका। उसने ट्राई करके देख लिया, पूरी दुनिया के अंदर उसने वियतनाम में देख लिया, उसने अफ़गानिस्तान में देख लिया, कुछ भी नहीं हासिल। मार के तालिबान ने उनको नाक से लकीरें लिखवा दी। देखें कल 400 रिहा करने का अनाउंस कर रहे हैं। वो अब हाथ जोड़ रहे हैं कि किसी तरह हमारी फेस कीपिंग करें और हमें यहाँ से निकालें, इसलिए कि उनके जो लोग मर रहे हैं उनकी डेमरेजेस वो नहीं संभल रही उनसे। तो ये उन्हें पता था कि अब इनके सिर्फ एक ही हल रहा है कि इन इकनॉमिकली इतना वीक कर दो कि ये फिर सर उठा ना सकें, और यही कोविड-19 का इधर आना है। इसलिए कि कोविड-19 से डेड बॉडीज़ का उन्हें फ़िक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ ये देखना है कि लॉकडाउन से कितनी मईशत बर्बाद हुई, कितनी एक्सपोर्ट बर्बाद हुई, कितना इनका रेवेन्यू के अंदर शॉर्टफॉल आया। ये है उनके जो ऑब्जेक्टिव जिसको उन्होंने अचीव किया हमारे यहाँ अपने वर्ल्ड हेल्थ का आदमी भेज के, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। और जब काम पूरा हो गया तो वो वापस चले गए और वहाँ जाके बताएंगे कि मैंने ये आपका ऑब्जेक्टिव पूरा किया, अब मेरे प्रमोशन, मेरी सैलरीज बढ़ाई जाए। तो ये था उनका ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हल कर लिया। अब मैं आपको बताऊँ, जब ये पठानकोट का वाक़या हुआ लास्ट ईयर, ये प्योरली जो कश्मीर के बच्चे थे, जो जवान थे, उनका जज्बा था, और उन्होंने ये अटैक किया उनके ऊपर, और उनके शहीद जो बहुत सारे जो फ़ौजी थे उनको मारा गया और ख़ुद भी शहीद हो गए। मगर इंडिया ने ये सारा ब्लेम हम पे डाल दिया, जबकि इस 10 साल के अंदर 5000 अटैक्स हम पे हुए, हम नहीं डाल सके ब्लेम। जब भी हम डालते थे वो कहते थे आपका इंटरनल मामला है, ये आपकी इंटरनल कोई
آپ کی بغاوت ہو رہی ہے، آپ کے بلوچستان میں بغاوت ہو رہی ہے، ہم نہیں کر سکے۔ مگر جیسے ہی ان کے یہ ہوا، اس کا میڈیا، اس کی فورن پالیسی اتنی اسٹرانگ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے، پاکستان بہت زیادہ ہمارے اوپر ایسے حملے کر رہا ہے جس سے ہمیں پرابلم آ رہی ہے، اور انہوں نے کیا سرجیکل اسٹرائک، اور اللہ نے ہمارا ساتھ دیا۔ ہماری آرم فورسز، ہماری ایئر فورس نے ان کو ایسا مزہ چکایا کہ وہ اب 100 دفعہ سوچتے ہیں پاکستان میں سرجیکل اسٹرائک کرنے کا۔ اگر اللہ نے اس وقت ہمارا ساتھ نہ دیا ہوتا اور وہ دونوں طیارے ہم نے مار گرائے نہیں ہوتے، تو پھر وہاں پر ایک پٹاخہ بھی بجتا تو یہ سرجیکل اسٹرائک کرتا، اور ایک پٹاخے کے اگینسٹ میں ہمارے ہزاروں لوگوں کو، ہزاری چیزوں کو ہمارے ڈسٹروائے کرتا۔ مگر اللہ نے ہماری عزت رکھنی تھی، اللہ نے وہ اٹیک ایسا کیا کہ ان کو یہ سبق ہو گیا کہ اس ملک میں داخل ہونے کے لیے ہمیں 100 دفعہ سوچنا پڑے گا۔ تو یہ سرجیکل اسٹرائک رک گئے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، جس دن یہ سرجیکل اٹیک ہوا، پاکستان نے دنیا میں احتجاج کیا، UN میں احتجاج کیا۔ آپ کو پتہ ہے اس دن جو دنیا کے بڑے بڑے طاقت جو UNO کے مستقل ممبر ہیں، ان میں سے میں آپ کو بتاؤں 5 میں سے امریکہ نے کیا کہا، فرانس نے کیا کہا، انگلینڈ نے کیا کہا، جرمنی نے کیا کہا، آسٹریلیا نے کہا، سب نے جسٹیفائی کیا کہ انڈیا صحیح کر رہا ہے، وہ جسٹیفائی کرتا ہے اس کے ساتھ پاکستان زیادتی کر رہا ہے، وہ سرجیکل اٹیک کر سکتا ہے۔ یہ حال تھا ہمارا۔ یہ تو اگر چائنا ہمارے ساتھ نہ دیتا اور ویٹو نہ کرتا چیزوں پہ، تو ہم پہ تو اسی وقت پابندی لگ جاتی۔ تو یہ حال تھا پاکستان کا دنیا کے اندر۔ مگر میں اب آپ سے پوچھتا ہوں ایسا کیوں ہے؟ 1980 اور 1990 میں تو ہمارے یہاں سے جہادی بھی جا رہے تھے، سب ہو رہے تھے، اس وقت ہماری ایسی پوزیشن کیوں نہیں تھی؟ وہ اس لیے نہیں تھی پوزیشن کہ یہ جتنے ملک ہیں ان کی پوری مارکیٹ ہے انڈیا کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا کتنا دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ خریدنے والا سعودی عرب کے بعد ملک ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، $400 بلین کا امریکہ صرف اسلحہ بیچتا ہے، $10 بلین کا انگلینڈ بیچتا ہے، $7 بلین کا فرانس بیچتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں فرانس کی گورنمنٹ جو ہے ناسمجھ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ اس حصے میں ایک ایشو چھیڑ کے اور اپنے رائفل جو جہاز اس نے دینے تھے اگلے سال، اور جو بلینز کا اس کا جو ایکسپورٹ ہے وہ روک دے، انگلینڈ اپنی ایکسپورٹ روک دے، آسٹریلیا اپنی ایکسپورٹ روک دے، اور جرمنی اپنی ایکسپورٹ روک دے؟ کبھی بھی نہیں روکے گی۔ آپ تو یہ میں مثال دیا آپ کو وہ ڈیولپ کنٹریز کی جو اپنا اسلحہ بھی بیچتے ہیں اور چیزیں بھی بیچتے ہیں، اپنی ہائی ٹیک بیچتے ہیں۔ میں تو آپ کو مسلمان کنٹریز کا بتا دوں، پاکستان کے لیے اس وقت سعودی عرب اور UAE تک بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ تیسرے دن ان کے ایک فارن منسٹر نے چھوٹا سا بیان دیا، کوئی مسلمان کنٹری OIC کچھ نہیں، اس لیے کہ وہ سارے غلام ہیں سعودی عرب کے، 47 ملک غلام ہیں سعودی عرب کے۔ سعودی عرب بولے پاکستان صحیح ہے تو پاکستان صحیح ہے، انڈیا صحیح ہے، انڈیا کے اندر ان کے مفادات ہیں۔ $40 بلین کی وہ انویسٹمنٹ کر کے گیا ہے سلمان۔ ہمارے یہاں تو $20 کے MOQs تو دنیا میں 25,000 ہوتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے انویسٹمنٹ آ گئی۔ ادھر تو انویسٹمنٹ سیکیور کر کے گیا، یہاں صرف MOQ سائن کر کے اور انڈیا گیا، اور وہاں جا کے اس نے $40 بلین کی انویسٹمنٹ کی۔ یہ اس کے مفادات ہیں سعودی عرب کے۔ صرف 2-1 ملک تھے جیسے اردن تھا اور ملیشیا تھا، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، مگر یہ 2 لوگوں کے ساتھ دینے سے یہ پاکستان یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ ہم اب کیوں تنہا رہ گئے۔ یہ جو گرے لسٹ اور یہ سب ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ورنہ دنیا میں کہاں نہیں ہو رہا، کہاں نہیں منی لانڈرنگ ہو رہی، سب جگہ ہو رہی ہے، مگر یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم سخت سے سخت جگہوں پہ پھنستے جائیں اور ہمارے اوپر یہ جو ہے پابندیاں لگاتے چلے جائیں، اور ہم مجبور ہیں اس پابندیوں سے، ورنہ ہمارا اکنامیکل اسٹرانگ ہوتے تو کبھی بھی یہ نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں ایران پہ 10 سال سے انہوں نے پابندی لگائی تو ایران کیا ڈوب گیا؟ ایران سیلف سفیشینٹ ہے اور وہ اس کو جواب بھی دیتا ہے، اور جو بھی ایگریشن کرتے ہیں اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے آپ کی مضبوطی اکنامیکل۔ اور اب جو دنیا میں جتنی جنگیں ہیں وہ سب اکنامک کی جنگیں، یہ ٹینکوں کی، جہازوں کی جنگ ختم ہو گئی، اس لیے کہ اس کے لیے کریج چاہیے ہوتی ہے، اور سوائے مسلمانوں کے یہ کریج کسی میں نہیں ہے۔ یہ جو آتے ہیں فوجی افغانستان میں، یہ 8 سے 5 ڈیوٹی دینے آتے ہیں،
खंदक में खड़े होते हैं, 2-3 गोलियां चलाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, उसी तरह शराबें पीते हैं, फिर सो जाते हैं, सुबह फिर 8 बजे आते हैं। मगर मुसलमान और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जब फ़ौजी या मुजाहिद बाहर जाता है, उसको ना गन की परवाह होती है, ना तलवार की, ना रॉकेट की, ना मिसाइल की। वो रात दिन जंग लड़ता है। देख लें हमारे निशान हैदरों की, आप हिस्ट्री उठा के देखें, बग़ैर खाना पिए 2-2 दिन 4-4 दिन एक डिवीज़न फ़ौज से लड़ते रहे। ये मुजाहिद हैं। इसलिए उनको समझ आ गई है कि अगर इनसे जंग करना है तो इस तरह नहीं कर सकेंगे। और तालिबान के अफ़गानिस्तान में अल्लाह ने इस कौम को, अफ़गानिस्तानी को, इसी काम के लिए बनाया। दुनिया की 2 बड़ी कौमें, जबकि उनको पूरी हिस्ट्री पता थी कि इस खत्ते पे कोई भी रूल नहीं कर सकता। 500 साल की हिस्ट्री बताती है, जो भी आया इन्होंने मार के भगा दिया। मगर फिर भी रशिया आया और देखें क्या हाल किया। आज रशिया अपनी किताबों में लिखता है कि एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा सोच के हम अफ़गानिस्तान में जाएंगे। उसके बावजूद अमेरिका बेवकूफ़ी करके 9/11 में यहाँ आ गया और देखें क्या असर हुआ उसका। आज हाथ पाँव जोड़ता है, आज हाथ पाँव छोड़ता है सऊदी अरब के, यूएई के। वहाँ दुआ में बैठते हैं कि किसी तरह अल्लाह का वास्ता हमें यहाँ से बाहर निकालो। मार मार के तालिबान ने इनका हशर बुरा कर दिया। जबकि एक तालिबान की न्यूज़ अभी ये नहीं लगाते, कोई मीडिया उनका साथ नहीं देता, मगर उसके बावजूद अंदर से इन्हें पता है, मार मार के इन्होंने हमारी लाशें इतनी भिजवाई हैं कि हम डैमरेजेस दे दे के उस ख़ानदान को हमारी बैंकरप्सी पे आ गया मुल्क। तो ये था जहाद और मुजाहिदों का, और वही मुजाहिद जिन्होंने मार मार के दीन के लिए आज उनको टेररिस्ट कर दिया और हम सब बैकफुट पे आ गए।